ڈاکٹر حفیظ منصور بھٹی اکیلے دل چلائیں ہیں. باقی کہاں ہے پہلی؟ اچھا 18 پتا. دانت کے درد کے متعلق ہم بات کر رہے تھے. لقمان حکیم مشہور ہے نا؟ ہاں کہ نہیں؟ اچھا وہ حکیم ہے ویسے عقل والے حکیم، طبیب نہیں. مگر ہمارے بیچارے جو ہیں نا محاورے بنانے والے، ان کو زیادہ علم نہیں کس قسم کے حکیم. وہ جہاں لفظ حکیم آ جائے وہ سمجھتے ہیں وہ طبیب بھی ہے. تو لقمان حکیم کے متعلق مشہور کیا ہوا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ دانت کے درد کا کیا علاج ہے. اس نے کہا علاج دندہ اخراج دندہ. یہ جو بات ہے یہ ہمارے ڈینٹسٹ کو خوب پہنچی ہوئی ہے اور وہ بہت قائل ہیں اس بات کے. جب جاؤ کہ نکال دیتے ہیں. وہاں ایک ڈینٹسٹ ہو گئے تھے لاہور میں، ان کے متعلق مشہور تھا لطیفہ ہے یا سچا اللہ بہتر جانتا ہے کہ کسی نے، ان کو بہت شوق تھا دانت نکالنے کا، کسی نے دانت دکھایا کہ میرے یہ دانت میں درد ہے. انہیں منہ کھڑا آگے وہ لگا دیتے ہیں آنکڑا سا، بند نہیں ہوتا. وہ بیچارہ چیخے آ کرتا رہا، کچھ نہ پتہ چلا ان کو. نکال نکول کے باہر دکھا دیا. انہوں نے کہا تم کہتے بڑی درد ہو رہی ہے، یہ تو صاف ستھرا دانت ہے. اس نے کہا یہ جو بتا رہا تھا آپ کو کہ آپ دوسرا دانت نکال رہے ہیں. یہی بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ دانت آپ دوسرا نکال رہے ہو کہ بعد دوسرا دانت ہے. تو بہت اس نے شور مچایا. کہتے بس بک بک بند کرو، میں اس کی فیس نہیں لیتا، دوسرا مفت میں ڈال دیتا ہوں. تو یہ ہے علاج دانتوں کا. لیکن میں نے جیسا کہ بتایا بڑا مشکل علاج ہے. بہرحال یہ تو میرے تجربے میں ہے، علاج ہو جاتا ہے لیکن علاج تک پہنچنا مشکل ہے. اس لیے جب ہم نے دوائیاں اکٹھی کر لی آپ کے لیے اور بھی مشکل ہو جائے گا، کیونکہ 46 تو یہ تھی، اوپر سے یہ نئی فہرست 54 دوائیاں ہیں. اب یاد رہیں گی؟ ہاں مسوری دانت کے لوگ ہوتے ہیں ان میں بھی ہو جاتی ہے تکلیف. اچھا شروع کرتے ہیں. اب سنیما آرٹس یہ ہو چکا ہے نا. اس کی علامت کیا ہے؟ ٹھنڈ سے تکلیف بڑھتی ہے یا گرمی سے؟ ہاں باقی خاموش ہیں بالکل. اور گیشولا پڑھا چکا ہوں. اس کی علامت کیا خاص؟ گیشولا دراصل میں اعصابی ایگزاسشن کی دوا ہے چوٹی کی. جب مریض کے اندر اعصابی طاقت ختم ہو جائے، سیپ کر جائے، اور اس کے علاوہ اس کے باوجود تمتماہٹ بھی پائی جاتی ہے چہرے میں، ہر قسم کی مینٹل ایگزاسشن وغیرہ یہ جواب ہو جائے تو جسم کی کمزوری جو اس کے نتیجے میں واقع ہوتی ہے اس میں گریشولا اچھی دوا ہے. اور کافی اور نیکسومیکا سے متعلق میں بتا چکا ہوں نا آپ کو، اس کی علامتیں ملتی ہیں کہ نہیں ڈاکٹر صاحب؟ کوئی رجسٹری کر رہے ہیں آپ؟ ہاں اچھا. تو نیکسومیکا اور فرق بھی بتایا تھا نہیں؟ نیکسومیکا تو ویسے ہی صاف پہچانا جاتا ہے اس کے معدے کی علامتوں سے. بھوک، اجابت اس کی ایک دفعہ نہیں آتی بندی ہوئی، 2-3 دفعہ تھوڑی تھوڑی آئے گی.
اور اگر اس میں خشکی ہو ایسی اجابت میں تو پھر نقصوامی کا اکثر اس کا علاج ہے. اگر نرم ہو اور بار 2-3 دفعہ ہے تو پھر پسٹلا نقصوامی کا کی وجہ. نقصوامی کا مزاج میں کچھ تیزی بھی پائی جاتی ہے اور بھوک بند جگر بیٹھ جاتا ہے، اس لیے بھوک لگانے کی چوٹی کی دوا سمجھی جاتی ہے. ایسڈ بہت زیادہ معدے میں، تو یہ ساری تصویر اس کی اتنی نمایاں ہے کہ اس کو باقی دواؤں کے ساتھ ملانے کی کوئی جواز نہیں. کافیہ اور نقصوامیکا کی علامتوں میں وہ اعصاب کی دھڑکن ہے، اعصاب بھڑک اٹھتے ہیں اور نیند نہیں آتی. ایسی صورت میں نے کہا تھا نقص اور جو ملائی تھی دونوں باتیں، نقص اور کافیہ دونوں میں یہ بات پائی جاتی ہے. اور بسا اوقات کافی رات کو پی لے کوئی تو نقص کی ایک خوراک سے نیند آرام سے آ جائے گی، یا نقص کی کیفیات ہوں اور نقص نہ ہو تو بعض دفعہ کافیہ اس کو اینٹیڈوٹ کر دیتی ہے. لیکن کافیہ کا اصل اینٹیڈوٹ کیموملا ہے، یہ بھی یاد رکھ لینا، ٹھیک ہے نا. اس دن میں گریشولا کا میں نے بتایا تھا، یہ ان نروس دواؤں کے بیچ میں واقع ہے جن میں ایک نسومیکا بھی ہے اور کافیہ بھی ہے. اور اس کی عام پہچان وہی ہے کہ چہرہ تمتمایا ہوا اور پسٹلا سے مشابہت کے گرم کمرے میں جانے سے تکلیف بڑھ جاتی ہے. گریفائٹس یہ بھی بتا چکا ہوں نا. گائکھم یہ بتائیے. growing tension and contractions of muscular fiber, sore, swollen joints, rheumatic joints are more painful from warmth. یہ جو دوا ہے یہ دانت کی علامتوں کی بجائے جسمانی علامتوں سے زیادہ پہچانی جاتی ہے. عموماً گائکم میں ایک تو گردن کے پیچھے کندھوں کے دونوں طرف کے جو اعصاب ہیں یہ خصوصیت سے بہت تھکے ہوئے اور دکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ جوڑوں میں، ٹانگوں وغیرہ میں خاص طور پر یہ پرانے گاؤٹ یا رومیٹزم کی علامتیں پائی جاتی ہیں. اس کی جو دوسری علامتیں ہیں وہ یہ کہ گرمی سے تکلیف بڑھتی ہے. گرمی سے تکلیف بڑھنے والی جو گاؤٹی دوائیں ہیں ان میں اور کون سی ہے؟ ٹھیک ہے. اور لیڈم نہیں، لیڈم گرمی سے تکلیف بڑھتی ہے. اس سے یہ یاد کیا سردی سے آرام پہنچتا ہے، گرمی کا نام ہی برداشت نہیں ہوتا ہے. اور لیک کینانم، یہ 3 دوائیں ہیں جو خصوصیت سے جسمانی تکلیفوں میں جو وجع المفاصل ہوں یا رومیٹک عام سارے جسم میں دردیں ہوں، بائی کی دردیں ہوں، ان میں اگر گرمی سے تکلیف بڑھے تو یہ 3 دوائیں یاد رکھنی چاہیے، اور ان میں گائکم کا بھی اضافہ کر لیں تو یہ 4 دوائیں بن جائیں گی. اور گائکم ایسی صورت میں جب مسکولر فائبر میں کنٹریکشن پائی جائے اور جبڑوں وغیرہ میں بھی تناؤ ہو، محسوس یہ ہو کہ دانت اور جبڑے سب اس طرح دکھ رہے ہیں جیسے وہ گاؤٹی مزاج کے یا بائی کی دردوں والوں کے جسم دکھتا ہے، اس صورت میں گائکم بہت ہی مفید دوا ہے. اس لیے اس کی علامتوں میں یہ لکھا ہوگا، اب یہ میں نے صفحہ دوسری طرف دیکھا ہے، پختہ بات ہو گئی ہے کہ پین ان بونز آف دا فیس، نوز اینڈ ٹیتھ، یعنی اکٹھا پورے کا پورا چہرہ متاثر ہوتا ہے اور جبڑوں کے ارد گرد جو ہے خاص طور پر یہ پورا حصہ درد سے بھرا رہتا ہے، اور چہرہ بھی، اور یہ لکھا ہوا کہ آنکھوں کے اوپر بھی، ناک کے اوپر بھی، ناک کی جڑوں میں بھی یہ درد مسلسل پائی جاتی ہے.
کالی کاف کی کیا علامتیں بتائیں ہیں آپ کو موٹی موٹی؟ کالی کاف کا موسم یاد ہے کسی کو؟ ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے، ویل ڈن ماشاء اللہ. اور سرد، ٹھنڈا موسم ہو، مرطوب ہو، یہ کالی کار کا خاص مرغوب موسم ہے. اس میں کالی کار کی تکلیفیں بھڑکتی ہیں. اور کوئی علامت؟ تھوڑے دائرے میں درد یا کسی تکلیف کا وہاں اکٹھا ہو جانا. کمر عام طور پر رہ جاتی ہے ایسے مریضوں کی. کالی کار میں کمر کی تکلیف ضرور شامل ہوتی ہے. اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، مگر مجھے تو جتنے کالی کار کے کیسز ہیں ان میں کمر کی تکلیف ضرور ملی ہے. اور خاص طور پر عورتوں میں پیدائش کے وقت یہ تکلیف نمایاں ہو کے سامنے آتی ہے. شوٹ کرتی ہے درد کمر کی طرف اور پھر پھیل جاتی ہے، اوپر کی طرف واپس جاتی ہے، اور خاص جگہ ایک چھوٹی جگہ مرکز بن جاتا ہے، بجائے اس کے کہ رحم میں جہاں درد ہونی چاہیے اور وہ بچے کے اخراج میں مدد کرتی ہے. یہ درد کمر تک ہی رہتی ہے، کمر میں سے اونچے نیچے دوڑی پھرتی ہے. ایسی صورت میں کالی کار کی بعض دفعہ ایک ہی خوراک فوری طور پر ولادت کو آسان کر دیتی ہے. مگر دانتوں کے لیے کون سی خاص علامت ہے؟ کچھ ایک چیز تو آپ یاد رکھیں، کالی کار کو آسانی سے عمومی اس کی شکل یاد رکھنے میں یہ بات مددگار ہوگی کہ کاربو ویج کا یہ وہ ہے کرونک، اور کاربو ویج کی جو عمومی علامتیں پائی جاتی ہیں سوائے اس کی خصوصی علامتوں کے، وہ کاربو ویج میں نہیں ہیں کہ کسی ایک جگہ اجتماع اور باقی ایگریویشن اس کی اپنی ہیں. بالکل کاربوویج کی طرح اس میں لو بلڈ پریشر بھی نہیں پایا جاتا، بلڈ پریشر کا کوئی ذکر نہیں ملتا کسی قسم میں. کاربوویج میں اکثر لو بلڈ پریشر پایا جائے گا، لیکن باقی سارا بریک ڈاؤن کاربوویج والا ہے، اور وجہ المفاصل بھی اس کا کاربوویج والا ہے، جوڑوں کی دردیں بھی، لیکن یہ ایڈوانسڈ ہے اس سے. مثلا اگر کالی کارب کا کیس سامنے آئے گا آپ کے، تو ہاتھوں کی انگلیاں مڑ جائیں گی جگہ جگہ سے، ان میں موٹے موٹے لگتا ہے نوڈولز بن گئے ہیں اندر سے، ہڈیاں بڑھ بڑھ کر، تو بہت ہی بھیانک شکل بن جاتی ہے. اور باقی جوڑوں میں بھی یہی حال کرتی ہے کالی کارب. اس صورت میں کالی کارب دینا بہت ظلم ہے، کیونکہ کالی کارب شدید رد عمل دکھائے گی اگر کالی کارب کا مریض ہو. اس لیے جو اچھے ڈاکٹر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کالی کارب کی بجائے پہلے اس کو کاربوویج سے اس مریض کی اصلاح کرو. جہاں تک کاربوویج اس کو آگے لے جا سکتی ہے کاربوویج ہی پر رکھو. جب وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دے، مریض کی عمومی حالت بہتر ہو جائے، اس میں جان پڑ جائے، پھر کالی کارب دو. اور کالی کارب کو اونچی طاقت سے شروع کرنا یہ بھی زیادتی ہے، کیونکہ یہ تو تجربہ شدہ بات ہے کہ جوڑوں وغیرہ اور ایسی دردوں میں جہاں پرانے امراض بیٹھ گئے ہوں، گانٹھیں بن گئی ہوں، وہاں نرمی سے علاج ہوتا ہے. کاربوویج کے بعد کالی کارب 30 سے شروع کریں، اور اونچا اگر جانا ہے تو صرف اعصابی علامتوں میں، وہاں آپ اونچا جا سکتے ہیں، اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے. تو مسکولر عضلاتی بیماریوں میں کالی کارب کو ہمیشہ چھوٹی طاقت سے شروع کریں، اور اعصابی تکلیفوں میں بے شک اونچا چلا جائیں، اونچے چلے جائیں. اور اس کی جو ٹوتھیک ہے اس کا بالعموم ٹھنڈی ہوا میں مرطوب ہوا میں سیر کرنا، یا بالوں کو سواری کا مثلا شوق ہے تو سواری کر کے آئیں، نمدار ہوا ٹھنڈی ہو تو واپس آ کے سر دانت درد شروع ہو جائے، تو ایکسپوجر کے ساتھ
اس کی علامت خاص پہچانی جاتی ہے. وہ دانت درد جو مرطوب ہوا، ٹھنڈی ہوا میں ایکسپوجر یعنی وہ ہوا لگنے سے شروع ہو جائے، یہ تو اس کا پس منظر ہے، جس کے نتیجے میں اگر یہ واقعہ ہوا ہو تو کالی کاب دی جا سکتی ہے. دوسرا، اس کے منہ کی حالت بالکل وہی ہے جو کاربوویج والی ہے. جبڑوں کو، مسوڑوں کو دبائیں گے تو پیپ نکلے گی، مسوڑے چھوڑ رہے ہیں ساتھ، دانت سے الگ ہو رہے ہیں، اس لیے اس طرح الگ نہیں پچھانی جا سکتی. ہاں اگر وہاں آپ کاربوویج دیں اور وہ ناکام رہے یا پورا فائدہ نہ دے تو پھر کالی کارب استعمال کرنے کے بعد اس کسی اور دوائی کا سوچیں، کیونکہ کاربوویج کا کرونک کالی کارب ہے. کریوزوٹ دانتوں کے دردوں اور تکلیفوں میں ایک بہت چوٹی کی دوا ہے. کریوزوٹ کی جو چند موٹی موٹی علامتیں میں نے آپ کو بتائی تھیں کیا ہیں، یاد ہیں؟ ہاں، دواؤں سے خون اور پلسیشن ہر جگہ پائی جاتی ہے اس میں، اور دانت کالے ہو جاتے ہیں اس میں. نہیں، عمومی علامتیں جو میں پوچھ رہا ہوں. جی مسوڑوں کے اوپر نیلے نشان. نہیں، وہ پلمبم کے ہے. کالی کریوزوٹ کے متعلق میں نے آپ کو لکھوائی تھی نا چند باتیں کہ کریوزوٹ اس سے پہچانا جائے گا خاص طور پر. یاد ہے ڈاکٹر کو؟ چھیلنے والا. ہاں بالکل صحیح ہے، ماشاء اللہ. 3 باتیں آپ نے اکٹھی کر دیں. اس کے اخراجات ہمیشہ تیزابی نوعیت کے کاٹنے والے ہوتے ہیں. دوسرا، کریوزوٹ کے اندر اسپیزمز پائے جاتے ہیں، جگہ جگہ شدید تشنجی علامتیں پائی جاتی ہیں. پھر دباؤ سے خون بھی نکلے گا، اور ذرا سا بھی دبائیں تو خون نکلے گا. اور پلسیشنز، بالکل ٹھیک ہے. خون سیاہی مائل بھی ہوتا ہے، سرخ بھی ہوتا ہے اس میں، لیکن بالعموم سیاہی مائل مگر سرخ بھی ہوتا ہے. کئی دفعہ مثلا یوٹرس سے اخراج سرخ رنگ کا بھی ہوتا ہے، اس لیے ضروری نہیں کہ سیاہی مائل ہو. دانت سے بھی سرخی مائل ہو سکتا ہے، مگر دبانے پر ایک دم اسپرٹ کرے، یہ اس کی خاص علامت ہے. اور یہ علامتیں اگر پائی جاتی ہوں کسی مریض میں تو اس کے دانتوں کے درد میں بھی مفید ہوگا، مگر صرف درد کی خاطر نہیں. دانت کے لیے اس کو اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ بہت گہرا اثر رکھنے والی ہے، ہڈیوں کو گلاتی ہے. یہ بھی ایک علامت میں غالباً بتا چکا ہوں. کریوزوٹ ہڈیوں کو کروٹ کرتی ہے اور دانت کے رنگ بدل دیتی ہے. اس کی کھوڑ سیاہی مائل اور کافی وہ آخری نقطے تک پہنچی ہوئی گلی سڑی ہڈیاں دانت کے اندر رہ جائیں، اس کے لیے کریوزوٹ دوا ہے. اس لیے فوری علاج کی خاطر نہیں بلکہ مستقل صحت کی خاطر کریوزوٹ دینی چاہیے، ورنہ جو دوسرے دانت ہیں وہ بھی گل جائیں گے. جو گلے ہوئے کھائے ہوئے دانت ہیں ان کی اصلاح تو کوئی چیز نہیں کر سکتی سوائے ڈاکٹر ولی شاہ کے. وہ اندر بھرتے ہیں چیزیں اور مسالے مسالے لگاتے ہیں، لیکن باقی دانتوں کو بچایا جا سکتا ہے، اور وہی دانت آئندہ مزید خراب ہونے سے بچ سکتے ہیں. سمجھ گئے ہیں؟ اسپونجی سے ہو جاتے ہیں دانت. جہاں کریوزوٹ ہوگی وہاں السریشنز بھی پائی جائیں گی، یہ بھی یاد رکھیں. مسوڑوں میں بھی، منہ کے اندر کسی جگہ، زبان کے کناروں وغیرہ پر. یہ بڑا خاص ایک مریض ہوتا ہے جو اپنی انتہائی علامتوں کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. لیگسز میں بھی دانت درد کا علاج ہے.
لیکن لیگیسیز کی جو بعض علامتیں ہیں وہ کریوزوٹ سے ملتی ہیں، مثلا بریک ڈاؤن اور بلیڈنگ کا رجحان، اور پھر سیاہی مائل بلیڈنگ جس طرح کریوزوٹ میں بھی ہوتی ہے، لیگیسیز میں بھی پائی جاتی ہے، اور وینز پھولی ہوئی. بس لیگیسیز کو اگر آپ نے دانتوں میں استعمال کرنا ہے تو اس موقع پر مفید ہوتی ہے جب کوئی سو جائے اور جلدی اس کو دانت درد سے آنکھ کھل جائے، اور رات کے پہلے حصے میں درد بڑھے اور پھر اس میں بلیڈنگ کا بھی رجحان ہو دانت کے اندر، تو ایسی صورت میں لیگیسیز اس کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے، خاص طور پر اگر وہ بائیں طرف کی ہو. اور اس کی جو کریوزوٹ سے ایک فرق پہچان ہے وہ یہ ہے کہ کریوزوٹ میں تو دباؤ سے خون بھی نکلے گا، تکلیف بھی بڑھے گی. کالی پوٹیشیم لیگیسیز میں یہ بات ہے کہ ہلکا دباؤ اور ٹچ تو بہت تکلیف دیتا ہے، ہاتھ چھو جائے یا نرم دباؤ ہو تو اس سے تکلیف بڑھتی ہے، لیکن اگر مضبوطی سے تھام کے مضبوط ہاتھوں سے پکڑیں تو آرام آتا ہے. تو وہ دانت درد بھی جہاں اگر زور سے آپ دبا کے رکھیں تو آرام آئے گا، مگر معمولی سے چھو جائے کھاتے وقت، پیتے وقت، یا ہلکا ہاتھ لگائیں تو تکلیف بڑھے گی. تو مضبوطی سے تھام لینے سے تکلیف رکتی ہے. معلوم ہوتا ہے پلسیشنز کے جو اندر رجحان ہے نا، جو خون پھڑک رہا ہے اور پھر بلیڈ بھی کرتا ہوگا، اس کو دبا دیتا ہے. تو ہاتھ اگر اس کو دبا دے تو پھر اس کی دردیں ختم ہو جاتی ہیں اور نسبتاً آرام آتا ہے. لاک ویکسینم ڈیفلوریٹم، یہ کیا چیز ہے؟ پتا تو ہے آپ کو؟ اچھا پڑا ہوا ہے، بول بھی رہے ہیں اسے تو پتا نہیں ہے. نہیں، لیک ویکسینم ڈیفلوریٹم. ہاں، اتنی سی بات ہے. ایسا دودھ جس میں سے کریم نکال لی گئی ہو، اور یہ مجھے نہیں کبھی سمجھ آئی کہ یہ بیتو کی بات کیا کر رہے ہیں، کیونکہ اگر کریم نہ نکالی ہو تو 2-3 پوٹینسی میں نشان بھی نہیں رہے گا کریم کا، اور کریم اتنی نکل ہی نہیں سکتی دودھ میں سے کہ کریم کا اثر نہ رہا اس میں، ناممکن ہے. اس لیے ایک ہی بات ہے، نخرہ ہے محض یہ، مگر چونکہ بنانے والوں نے سب بنا لیا ہم اس کو لے لیتے ہیں. اسی طرح لاک ڈیفلوریٹم عام طور پر کہتے ہیں، ویکسینم کی ضرورت نہیں. ویکسینم سے مراد کاؤ ہے، اصل میں گائے کا دودھ جو ڈیفلوریٹم ہو، جس میں سے وہ جو چربی نکال لی گئی ہو، یعنی فیٹس نکال لی گئی ہوں. اس کی کیا علامتیں ہیں خاص؟ دانت کی کیا تکلیف ہے؟ اس کے دانت درد کا جو تعلق ہے وہ صرف چہرے اور جبڑوں سے نہیں بلکہ معدے سے بھی ہوتا ہے اور سر سے بھی. تو ایسا دانت درد اگر کسی ایسے مریض میں ہو جس کو جب بھی ہو معدے میں بھی درد ہو اور سر میں بھی درد ہو، اس میں لاک ڈیف استعمال کرنا چاہیے. یہ دراصل فیٹ ہی کے بد اثرات ہیں. جب کوئی مریض چربی ہضم نہ کر سکے، یعنی دودھ گھی وغیرہ کی چیزیں، اور اس کا بریک ڈاؤن ہو تو اس کے دانتوں کو بھی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، معدے کو بھی اور سر کو بھی. اور معدے کی تکلیف منہ میں اکثر منتقل ہو جاتی ہے. اگر وہ دانتوں کی طرف منتقل ہو اور سر کی طرف تو پھر لاک ڈیف علاج ہے.
اگر منہ میں عموماً ہو تو پھر اینٹیمونیم کروڈ اور پلسٹیلا وغیرہ یہ دوائیں کام آتی ہیں. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ دودھ کی ایگریویشن کے ساتھ دانت کا تعلق ہے، اور اس کی غالباً یہ وجہ ہے کہ دودھ کے اندر کیلشیم وغیرہ ہی سے تو دانت بنتے ہیں. دودھ میں مکمل دانت بنانے کا سامان موجود ہے. تو معدہ، دانت اور سر درد یہ اکٹھی ہو جائیں تو لاک ڈف کے متعلق سوچیں. میڈورائنم، اب بتائیں اس کی کیا تفسیر ہے؟ میڈورائنم کو تو آپ اپنی اس کی عمومی علامتوں سے پہچانیں گے. میڈورائنم ایک چوٹی کا نوزوڈ ہے. اس کی عمومی علامتیں دہرائیں جلدی سے، بتائیں. ہیں؟ فیبل سا. آپ غالب یہ کہنا چاہتی ہیں کہ بچے ایسے میرازمس کے مریض ہو جاتے ہیں جو سوکھے پن کو بھی کہتے ہیں میرازمس، یعنی ان کا وزن گھلنے لگتا ہے، اور یا وہ پورے سوکھے کے مریض بن جائیں گے، یا ایسے مریض جن میں گوشت نہ چڑھے اور بچہ کمزور ہی رہے. ایسے مریض کو میڈورائنم دیے بغیر اچھا کرنا مشکل ہے. دیکھیں جب بچہ آپ کے پاس آتا ہے، کوئی کہتے ہیں جی یہ بہت کمزور ہے بیچارہ، تو اس صورت میں سب سے پہلے دماغ میں کیا آتا ہے؟ آیوڈین. ٹھیک ہے. اور کمزور بچے کو موٹا کرنا ہو ٹیرنٹولا بھی ہو سکتا ہے، لیکن کیا وہ اولیم جیک تو پرانی بات ہے. وہ تو چھوٹی چھوٹی بعض دوائیں ہیں جو بعض خاص میں کسی ڈاکٹر حکیم نے لکھا دیا. لیکن میرے ذہن میں جو ہے آپ کو میں نسخہ بتایا ہوا ہے، فیرم فاس، سلیشیا اور کالی فاس، یا فیرم فاس، کیلکیریا فاس اور کالی فاس. یہ دو نسخے ہیں جو میں روزمرہ کمزور بچوں کی صحت درست کرنے کے لیے استعمال کرتا ہوں، اور خدا کے فضل سے اکثر فائدہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر دانتوں کی تکلیف ساتھ ہو اس بچے کو تو پھر سلیشیا بہت اچھی ہے، اور یا پھر کیلکیریا فلور. کیلکیریا فلور اور سلیشیا میں کیا فرق ہے؟ یہ دانتوں پر کیا کیا اثر کرتے ہیں؟ بتائیں. کیلکیریا فلور کا ہڈیوں سے تعلق ہے، اور دانتوں کا بھی ہڈیوں سے ہی ہے. اچھا. اور سلیشیا کا کس سے ہے؟ سلیشیا کا وہ کیلکیریا فلور میں دانتوں کے انیمل پر اثر ہوتا ہے، اور دانت ٹوٹتے ہوں جس کے ان کو بناتے ہیں. اصل میں کیلکیریا فلور دانتوں کے اندر توانائی کم کر دیتی ہے. اگر غلط کیلکیریا فلور کی ضرورت ہو تو دانت کے اندر جو مضبوطی ہونی چاہیے وہ نہیں رہتی، اور بھرتا اور ٹوٹتا برٹل ہو جاتا ہے. اور انیمل کا سلیشیا سے اصل میں تعلق ہے. بعض ہومیوپیتھ سلیشیا کے ساتھ بجائے کیلکیریا فلور کو انیمل سے بھی ملا دیتے ہیں، کیونکہ وہ بھرتا جو رہتا ہے انیمل بھی اتر جاتا ہوگا. لیکن دراصل انیمل کے ساتھ تعلق سلیشیا کا ہے. اور دانت بناتے وقت جس چیز سے دانت بنتے ہیں اس میں کیلشیم سیلیسیٹ کیا کہتے ہیں اس کو؟ سیلیسیکیٹ، سلیکون مل کر جو کیلشیم سے سیلیسیکیٹ یا اس قسم کا لفظ ہے کوئی. ہاں ہاں کیلشیم سیلیکیٹ ہی ہو سکتا ہے. ہاں کیلشیم سیلیکیٹ اصل مادہ ہے جو
دانت میں بناتے وقت کام آتا ہے. کیلشیم حصہ اس کا دانت کو عموماً باڈی دیتا ہے, اور جو سلیکیٹ حصہ ہے وہ باہر کی انیمل کو سخت کرتا ہے اور چمک پیدا کرتا ہے. تو اگر اس میں کمی آ جائے تو پھر انیمل ختم ہو جاتا ہے, اور انیمل ختم ہونے کے بعد بالکل کیلکیریا فلور والی علامتیں نکل آتی ہیں. اس لیے بعض دفعہ تفریق کرنی مشکل ہو جاتی ہے. لیکن انیمل کے لیے آپ سلیشیا یاد رکھیں, اور جس کے دانت کمزور ہوں اور انیمل کی کمی ہو, اس بچے کو اگر آپ نے ٹون اپ کرنا ہے تو سلیشیا مفید ہوگی. اور اسی لیے جو قد بڑھانے کا نسخہ ہے اس میں بھی میں کیلکیریا فلور اور سلیشیا استعمال کرتا ہوں, کیونکہ ان کا تعلق صرف دانتوں کی ہڈیوں سے نہیں بلکہ سارے بدن کی ہڈیوں سے ہے. سمجھ ہیں؟ تو سلیشیا بھی کام آتی ہے دانتوں کے درد میں. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ بچہ اگر ڈراف ہو جائے, کمزور ہو جائے, تو میڈورائنم اس کو دینی چاہیے. اور میڈورائنم کا دانتوں کے ساتھ صرف اتنا تعلق ہے, باقی باتیں نہیں پچھانی جائیں گی اس کی. صرف اتنا تعلق ہے کہ اس کے دانت سینسٹیو ہو جاتے ہیں, اور جب بھی آپ جو کوئی کھائے, کوئی انسان کوئی چیز لگے تو ہمیشہ دانت سینسٹیو محسوس ہوتے ہیں. بعض دوائیں ایسی ہیں جن میں دانت اتنے سینسٹیو ہوتے ہیں کہ ڈینٹسٹ کو دکھا بھی نہیں سکتے. وہ ذرا بھی لگائے کوئی چیز تو اس سے وہ تڑپ اٹھتا ہے مریض, کیونکہ جو دانت کی سینسٹیوٹی ہے اس اندر تک ہڈیوں تک نیچے اترتی ہے ایک لہر سی, جو بہت ہی تکلیف دہ سی لہر ہے. جیسے بعض سینسٹیو مریض ہوں تو اگر وہ مثلا مونگ پھلیاں بھونتی دیکھ رہے ہیں, ریت میں کڑچا چل رہا ہے, تو اس کی آواز اتنے اعصاب توڑتی ہے کہ وہ ناخنوں تک اس کا اثر پڑ جاتا ہے. اور یہ عام لوگوں میں بھی, جو مریض نہ بھی ہوں, ان میں بھی یہ جو ریت کے اندر کڑچا پھرنا ہے اس کی آواز تکلیف دہ چیز ہے. اگر یہ اتنی ایگزیجریٹڈ ہو جائے بیماری کہ کہیں کاغذ ہلا ہے تو یہی کیفیت پیدا ہو جائے, تو یہ سلیشیا کی بھی یاد کراتی ہے. اور سلیشیا اور بعض اور دوائیں بھی ہیں جو اس میں مفید ہیں. میڈورائنم کا دانت کی سینسٹیوٹی سے وہ تعلق ہے جو کسی حد تک ہے, مگر اتنا ایگزیجریٹڈ نہیں. بس میڈورائنم یاد رکھ لیں, دانت کو معمولی سی چیز لگے تو اس سے کچھ کچا پن سا اور زود ہسی پائی جائے تو وہاں میڈورائنم کام آئے گی. مگر میڈورائنم اپنی عام پہچان میں بہت وسیع اثر دوا ہے. اکثر ایسے مریض جن کے اندر دوسرے امراض صحیح دواؤں کا ٹھیک رد عمل نہیں دکھاتے, ان میں میڈورائنم کی ایک اونچی طاقت اکثر وہ گانٹھیں نکال دیتی ہے. وہ تالے میں اگر خرابی ہو اور صحیح چابی نہ لگے تو پھر تیل ویل دیتے ہیں جس طرح تالے کو. تو میڈورائنم ایسے بگڑے ہوئے تالوں کا علاج ہے کہ چابی تو ٹھیک آپ استعمال کر رہے ہیں مگر کھلتا نہیں. اس صورت میں اونچی طاقت میں ایک خوراک سی ایم میں دے دیں, پھر نارمل روزمرہ کی دوائیں استعمال کریں, پھر وہ کام کریں گی. سفیر کی اماں کہاں گئی؟ آئی ہوئی ہے. سفیر کو میں نے دوائی جو شروع کرائی نا قد بڑھانے کی, تو ایک جگہ آ کے بالکل کھڑا ہو گیا, صاف جواب دے دیا, اونچی پروننسیشن بالکل سوال ہی نہیں. پھر مجھے میڈورائنم کا خیال آیا, میں نے سی ایم میں میڈورائنم دی تو دوبارہ شروع کرائی تو کافی فرق پڑ گیا, 5 ہی چونچا ہو گیا پہلے سے. ماشاء اللہ, یہ نشان یہاں لگا ہوا ہے, وہ دیکھیں تاریخ لکھی ہوئی ہے. کسی دن لا کے یہاں کھڑا کر کے دیکھیں گے اس کو, کلاس میں یاد کرانا, اردو کلاس میں آئے گا نا تو یہاں اس کو کھڑا کر کے دیکھیں گے. بلکہ کھل جاتا ہے مریض, میں نے دیکھ لیا ہے, اور بھی اس کے علاوہ بھی دیکھا ہے. تو میڈورائنم عموماً براہ راست استعمال کرنے میں مشکل ہوگی آپ کے لیے, کیونکہ بہت وسیع اثر دوا ہے, ہر چیز پر اثر انداز ہے. دمے میں خصوصیت سے اس کو یاد رکھنا چاہیے. کرونک دمے اگر ٹھیک نہ ہو, پیچھا نہ چھوڑیں,
تو اونچی طاقت میں میڈورائنم دینے سے پھر عام روزمرہ کی باتیں کے جو علاج ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں. اسی طرح میرے نے دیکھا ہے کہ میڈورائنم کا ذیابیطس سے بھی تعلق ہے. اگر ذیابیطس کی عام دوائیں کام نہ کریں اور میڈورائنم دیں تو میڈورائنم خود ذیابیطس میں شفا بھی پیدا کر دیتی ہے اور خصوصیت سے جو ذیابیطس کی صحیح دوائیں آپ نے سوچی ہیں ان کی ویوستھا کھول دیتی ہے. بس بنیادی شکل اس کی یہی ہے کہ رستے کی روکیں دور کرنے والی دوا. اور سفلینم سے بھی یہی کام بڑی عمدگی سے لیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی اپنی علامتیں کچھ نمایاں ہوتی ہیں، غیر معمولی ان کے اندر طاقت پائی جاتی ہے. ان علامتوں میں ہڈیوں کا گلنا سڑنا اور اس قسم کی چیزیں اور گہرے اثرات، گہری السریشنز، یہ اگر ہوں تو پھر میڈورائنم کی وجہ سے سفلینم کا استعمال کرنا بہتر ہے. کیا یہ میڈورائنم سی ایم ذیابیطس کی جو بھی ذیابیطس بھی انہیں میں سے ہے. میں نے استعمال جو جس طرح کی تھی یعنی پہلے کی ہوئی ہے وہ اس طریق پر کہ عام ذیابیطس کی دوائیں کام نہیں کر رہی تو ڈیسپریشن میں اس کی اونچی طاقت دی سی ایم، اور اس کے بعد دوبارہ جب وہ نسخہ شروع کیا تو اس نے کام کرنا شروع کر دیا. تو میڈورائنم کو اکثر میں روکے دور کرنے والی دوا کے طور پر استعمال کرتا ہوں اور اس میں اس کا بہت اچھا ریکارڈ ہے. کیوں کچھ کہنا؟ اچھا ٹھیک ہے. میوریٹک ایسڈ، اس کی کیا خاص بات ہے؟ میوریٹک ایسڈ کے لیے میں دانتوں کی کوئی خاص ایسی چیز نہیں ہے جو اس کو ممتاز کر دے. روزمرہ دانتوں کی شکل ایک ہی طرح کی ہوتی ہے جیسے کہ میں نے بیان کیا، سوائے بعض خاص علامتوں کے ظاہر ہونے کے، نیلے رنگ آ جائیں یا بعض اور علامتیں بعض دفعہ نظر آ جاتی ہیں، بتا دیتی ہیں کہ فلاں دوا کی ہوگی. ورنہ جب جبڑا بریک ڈاؤن کر جائے تو بلیڈنگز بھی ہوتی رہتی ہیں، بدبو بھی پیدا ہو جاتی ہے، وہ مسوڑے ساتھ چھوڑ رہے ہوتے ہیں، دانت نکل کے بیچ میں سے لمبے اس کے نیچے دکھانے ضرب نشان بتا دیتے ہیں کہ جبڑا پیچھے ہٹ رہا ہے، دانت لمبا ہو رہا ہے، اور ڈھیلے ہو جاتے ہیں، ہلنے لگ جاتے ہیں. ان میں ایسی صورت میں اکثر اصل دوا وہی ہوگی جو سارے مریض کی دوا ہے. اس لیے دماغ سوزی میں دانتوں پر ہی توجہ نہ رکھیں، بلکہ دیکھ لیا مریض، اس کے بعد دانت وغیرہ دیکھ لیے، پتہ لگ گیا، پھر مریض کے اوپر نظر ڈالیں وہ کس مزاج کا ہے. مثلا اگر اس کا بریک ڈاؤن ہے، ملیریل ٹائپ کا بچہ ہے تو چینو آرس اس کے کام آ جائے گی. اگر کاربوویج والی علامتیں پائی جاتی ہیں تو کاربوویج دی جائے، وہ پورا کام نہ کرے تو کالی کارب دے دی جائے. کریوزوٹ ایسی چیز ہے جو بہت صاف پہچانی جاتی ہے مریض میں. اس کی جو 4 علامتیں میں نے بتائی ہیں، ایک دو اور بھی اسی طرح کی ہیں. ٹرینٹولا ہسپانیہ وہ بھی اپنی خاص اداؤں سے پہچانا جاتا ہے، اور اس میں نرو کی سینسیٹیوٹی بھی اور جلد کا یوز حصہ ہونا بھی اور سو جانا بھی اور چالاکی اور شرارت، گھٹی ہوئی کننگ اور بے ہوش ہو جانے کا شوق اور وہ دورے ڈال لینا، اس قسم کی موٹی موٹی باتیں ہیں. اور دائیں طرف وہ زیادہ اثر انداز ہوتا ہے ٹرینٹولا. اور اگر عورتوں میں دائیں طرف گٹھلیوں کا رجحان بھی ہو، خاص طور پر اوویرین جو سسٹس ہوتی ہیں یا رحم میں ویسے گٹھلیاں ہوں اور کچھ علامتیں اس سے ملتی ہوں ٹرینٹولا ہسپانیہ کی، تو وہ ضرور دینی چاہیے. اس صورت میں دانت میں بھی یہ اثر انداز ہوگی، یعنی وسیع اثر دوا ہے اور دانتوں میں بھی یہ فائدہ پہنچائے گی. باقی تفصیلی طرح فرق کرنے والی علامتیں کوئی نہیں ہیں.
हर जगह वही लिखा हुआ है, दांत लूज, जल्दी से माए जबड़े अलग हो रहे हैं, रीडिंग जल्दी हो जाती है, कहीं बदबू आती है, कहीं पस भी निकलती है, मगर अमूली ब्रेकडाउन तो मुंह का वैसा ही होता है। और ऐसे मरीजों की और उनके अजीजों की जिंदगी जीर्ण हो जाती है। इसलिए मुंह का इलाज बहुत तवज्जो से करना चाहिए। मुंह साफ सुथरा और खुशबूदार रहे तो सारा माहौल ठीक रहता है, वरना खामन, बीवी, बच्चे सारे बेजार और उन गिलासों से पानी पीने वाले सबके जबे जवाब दे जाते हैं और अजीब खौफनाक सा खानदान निकलता है उसमें से। इसलिए बहुत अहम है कि दांतों की तरफ तवज्जो करें, और जैसा कि मैंने बयान किया है, वक्ती नहीं 1-2 साल मुसलसल इलाज करके मुंह की कैफियत बदलें, और बदल जाती है। बड़े मजबूत जो वो हैं मसूड़े वो निकलाते हैं, दांत ठीक ठाक हो जाते हैं, और निकाल फेंकने की रुझान की जल्दी कोई जरूरत नहीं, सिवाय इसके कि एक दांत अजाबी बन जाए, वरना वहीं ठीक हो जाता है। दोबारा वो जब तनाव आ जाए ना मसल्स के अंदर और इसको मसूड़ों में, तो उसको पकड़ने लग जाता है, उसकी मजबूती पैदा हो जाती है। फिर वापसी का सफर मसूड़े शुरू कर देते हैं, दांत को ढांपने लग जाते हैं। इस जीवन में याद रखना चाहिए कि बुरश का सही इस्तेमाल ये भी आपको मरीज को जरूर सिखाना होगा। जहां सेंसिटिव हों जबड़े, उनको ये कहना है कि लाजमन नरम बुरश इस्तेमाल करें, सॉफ्ट बुरश, लेकिन हरकत नीचे से ऊपर की तरफ निचले दांतों में, ऊपर से नीचे की तरफ ऊपरले दांतों में, और वक्त दें आराम से। रोजाना 3-4 दफा अगर ब्रशिंग इस तरह की जाए तो दांतों की सेहत पर बहुत अच्छा असर पड़ता है, और जबड़ों मसूड़ों का दांत को ढांपने का अमल इससे तकवीत पाता है, और रफ्ता रफ्ता मसूड़े ऊपर चढ़ने लगते हैं। जब वो अच्छी तरह ऊपर चढ़ जाएं तो फिर दांत की जो दूसरी तकलीफें वो खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। उनकी खोड़ें भी उस नंगे हिस्से में ज्यादा पैदा होती हैं जहां से मसूड़े रिट्रीट कर चुके हों। समझ गए? म्यूरेटिक एसिड का मैंने बताया कमजोरी है उसकी असल चीज। तो म्यूरेटिक एसिड में नर्वस जो कमजोरी है वो अपनी इंतहा को पहुंची हुई होती है। म्यूरेटिक एसिड और एसिड फास्ट की कमजोरी का क्या फर्क है? वहां भी इंतहा को पहुंची होती है। और कोई दो टोक जवाब चाहिए, बिल्कुल साफ साफ तो जवाब तो दो टोक होते नहीं। म्यूरेटिक एसिड का अपने आप को तकिए के खिसकता हुआ नीचे आता है, संभाल वो तकिया लगा के बताएंगे उसको नीचे आता है कि नहीं। एक दो टोक पहचान है एसिड फॉस की और म्यूरेटिक एसिड की। अपनी कमजोरी में दोनों इंतहा के हैं। अगर मस्कुलर सिस्टम कमजोर होकर फीबल हो चुका हो और जवाब दे रहा हो और सुकड़ रहा हो तो म्यूरेटिक एसिड है। म्यूरेटिक एसिड में सिर्फ असाबी कमजोरी नहीं होती बल्कि उजलात कमजोर पड़ जाते हैं, और सर की कमजोरी की वजह से जो दिमाग के अंदर है तदरीजन उजलात घुलने लगते हैं, और फास्फोरस में मजबूत उजलात होते हुए भी बिल्कुल जान नहीं होती। इसलिए फास्फोरस का मरीज जब कई महीने, 6 महीने, साल तक इस तरह रहे, फिर आखिर उसके उजलात घुलते हैं, और पहले आपके पास मौका है उसको ठीक करने का। जब एक दफा घुल जाए फिर ना म्यूरेटिक एसिड के काबू आएगा ना फास्फोरस के काबू आएगा। फास्फोरस से एसिड फास्ट में, फास्फोरस नहीं एसिड फास्ट। अब एक मरीज है आपके पास आता है, उसको मुसाफा करके देखें, हाथ मजबूत है और क्या कि जान नहीं, और मसल्स को हाथ लगाएं, मस्कुलर सिस्टम मजबूत है लेकिन बिल्कुल ताकत नहीं, सर उठाने तक की भी ताकत नहीं।
ایسا مریض یا ایسی مریضہ ایسڈ فاس کی مریضہ ہے، اور ویسے ہی اعصابی کمزوری عضلات میں تبدیل ہو چکی ہو، داخل ہو گئی ہو اور گھل گئے ہوں مسلس، تو وہ میوریٹک ایسڈ ہے. لیکن میوریٹک ایسڈ بھی اکثر مشکل سے کام آتا ہے، کیونکہ میوریٹک ایسڈ کی بیماری کا تعلق بھی سینٹرل نروس سسٹم سے ہے. اس کو بلڈ کرنا کوئی آسان کام نہیں، اور بہت وقت لگے گا، اور دوسری دوائیں بھی بعد ڈھونڈنی پڑتی ہیں. ہاں، میوریٹک ایسڈ کا جو آپ نے نقشہ دیکھا ہوا ہے کہ بستر پہ سر رکھا اور نیچے اتر آیا، یہ محض وقتی علاج کے طور پر کام آیا کرتا ہے. ایسی صورت میں ایک مریض ہے جو موت کے منہ تک پہنچ گیا ہے اور اس کا سارا عضلاتی نظام جواب دے بیٹھا ہے، اس صورت میں اس کے جبڑے ڈھلک کے اپنی چھاتی سے لگنے لگ جاتے ہیں، نچلا حصہ ٹوڑی کا، اور اس کو بار بار آپ اونچا کریں اس سے ڈھلک کے نیچے آ جائے. جی جب میں بیمار ہوئی تھی نا، یہی آ رہا ہے نا، مجھے پتہ نہیں چلتا تھا میں کیسی نیچے کیوں آ جاتی ہوں. وہ خود بخود بے جان چیز جس طرح کھسک کے آتی ہے نا، اس طرح وہ کھسک کے نیچے آ جاتے ہیں. میوریٹک ایسڈ اس کا علاج ہے، اور اس لیے علاج ہے کہ وہاں نروس سسٹم کی بیماری کوئی نہیں ہوتی اصل میں، وہ انتہائی کمزوری کا ایک بریک ڈاؤن ہے. لیکن جہاں سینٹرل نروس سسٹم سافٹ ہونا شروع ہو جائے ٹیسو، وہاں یہ خیال کہ علامتیں میوریٹک ایسڈ کی ہیں وہ ضرور شفا دے دے گا، بالکل دھوکہ ہے. آپ کر کے دیکھ لیں، مایوسی ہوگی. اگر مریض کا علاج صبر کے ساتھ لمبے عرصے کیا جائے اور مختلف دوائیں ٹرائی کی جائیں جن کا نروس سسٹم سے تعلق ہے، تو بعض دوائیں پھر کام آ جائیں گی. میوریٹک ایسڈ بھی ایک امکان ہے، لیکن آنن فانن کبھی ٹھیک نہیں ہوتا. اس سے وقت لگتا ہے، باوجود صبر کے ساتھ صبر کرنے کے علامتیں ضرور کچھ نہ کچھ تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں. اگر باریک نظر سے آپ دیکھیں اور ایسے مریضوں میں کچھ تبدیلیاں پیدا ہونی شروع ہو جائیں تو پھر لمبے عرصے میں رفتہ رفتہ وہ اس کی صحت بحال ہو سکتی ہے. اگر وہ نہیں ہو رہا تو پھر بیکار کوشش ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا. اور سب سے مشکل کیسز اکثر یہی ہوتے ہیں جن میں نروس سسٹم جو سینٹر ہے اس میں سافٹننگ ہو جاتی ہے، اس کے اندر پوری طاقت نہیں رہتی، لیکن خدا کے فضل سے ٹھیک ہو جاتے ہیں وہ. اور ایسڈ فاس کا تو میں نے بتایا نا، اس کی علامت تو یہ ہے کہ اعصاب مضبوط ہیں، جسم مضبوط ہے. اس صورت میں اگر اونچی طاقت میں آپ دیں، چھوٹی طاقت میں کام نہیں آیا کرتا، 1,00,000 میں دے دیں خوراک تو حیرت انگیز اثر ہوگا. اس کی واپسی کے آثار، اس کے اندر ایک نئی زندگی پیدا ہونی شروع ہو جائے گی. اور پھر خدا کے فضل سے چند اور خوراکیں بعض دفعہ دینی پڑتی ہیں، بعض دفعہ کوئی اور دوا بیچ میں دینی پڑتی ہے. کبھی آرسنک کام آ جاتی ہے. آرسنک کی بھی علامتیں ملتی ہیں اس لحاظ سے ایسڈ فاس سے. 1,00,000 طاقت میں آرسنک دیں ایسڈ فاس کے بعد، اور اس کو 1,00,000 میں دیے، آرسنک کو بھی 1,00,000 میں دیں، تو بڑی حیرت انگیز تبدیلیاں جلد جلد رونما ہوتی ہیں. جبکہ ایلوپیتھک جو ہے ہسپتال وغیرہ کی روح سے وہ ہونی نہیں چاہیے. جن مریضوں کو وہ فارغ کر دیتے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہو سکتا، جب وہ ہومیوپیتھک اس طرح کے علاج کے بعد خدا کے فضل سے شفا پاتے ہیں، واپس جا کے رپورٹ کریں تو کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ کیا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا. ٹھیک ہے، تو میوریٹک ایسڈ کا دانتوں میں ذکر تو ملے گا، لیکن دانتوں کی وجہ سے اس کا پہچاننا ممکن نہیں ہے سوائے عمومی علامتوں کے. اب مرکیورس چوٹی کی دوا ہے. دانتوں میں پیوریا کی علامتیں جب شدید ہوں اور مرکری کی طرح کی بدبو خاص طور پر نمایاں پائی جائے تو پھر مرکری ہی علاج ہے اس کا. اور مرکری کے مختلف کمپاؤنڈز ہیں. اس کو دانتوں کے امراض میں اونچی طاقت میں دینے سے فرق نہیں پڑے گا،
पहले दरमियानी ताकत में 30 ताकत में आहिस्ता आहिस्ता मरीज को लेकर आगे बढ़ें। उसके अंदर जब तब्दीलियाँ रूनुमा होने लग जाएंगी फिर उसको ऊंचा करना पड़ेगा। 30 की बजाय 200, 200 की बजाय 1000, फिर CM तक ले जाएं। और मर्कसॉल का मुंह से बहुत गहरा ताल्लुक है। डॉक्टर साहब, रिग्स डिजीज क्या होती है? रिग्स डिजीज, RIGGS। रिग किसी डॉक्टर का नाम होगा। उसी की मुझे जहाँ तो याद पड़ता है गालिबन ये केरीज के साथ ताल्लुक है इसका, केरीज से मेरा ख्याल है, नॉट श्योर। बहुत बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसमें भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है उसमें। उससे वो कोरोजन। बहरहाल पायरिया जो ब्रेक डाउन कर दे मुंह का, और सबसे ज्यादा गंदा नक्शा जो है ना मुंह का, वो मर्कसाल में मिलता है। और पीप निकल रही है, बदबुएं, बल्कि बाज़ दफा इतनी बदबू हो जाती है कि ऐसा मरीज वो मेज के दूसरी तरफ भी बैठा हो तो कोई ना कोई भबका उसका इधर तक पहुंच जाता है। इसलिए और गिलास को तो उसको अलग रखना जरूरी है। और ऐसे मरीजों को शौक होता है ज्यादा गिलासों से पानी पीते हैं, ये गिलास पकड़ा वो गिलास पकड़ा। वो गालिबन ये वजह है कि उनका अपना सांस गिलास को बदबूदार कर देता है। ये मजाक की बात नहीं, वाकईतन मैंने देखा है ऐसे मरीजों में गिलास बदलने का रुझान पाया जाता है, क्योंकि वो थोड़ी देर के अंदर अपने गिलास में से ऐसी हीक निकलने लग जाती है कि बर्दाश्त नहीं होती, तो अगले के स्कूल और अपना गिलास ताज़ा पकड़ लिया। सारे घर में बीमारियां फैल जाती हैं। ऐसे मरीजों के बच्चे, बीवियां, खामों जो भी हों, वो सारे बीमार हो जाएंगे। इसलिए इनका मुस्तकिल इलाज भी करें और इनके बर्तन अपने अपने करवा दें। हर एक अपना गिलास अलग रखे या फिर कागज के इस्तेमाल करें, ठीक है। तो मरकरी जो है ये सबसे खतरनाक नक्शा खींचती है। और मरकरी की इलामतें किसी और दवा में पाई जाती हैं जो मुंह पर इसी तरह इतलाक पाएं, और दवा और है वो पौधे से निकलती है। आपके दिमाग में नहीं आएगा। स्टेफिसेग्रिया, स्टेफिसेग्रिया एक ऐसी दवा है जो हम जानते हैं मुख्तलिफ असाबी दबाव के नतीजे में वो बीमारियां पैदा हो जाएं जो मसलन औरतों ने देर तक गुस्से को दबाया है, तकलीफ को दबाया है और उसके बाद ब्रेक डाउन हुआ है, उसमें भी स्टेफिसेग्रिया काम आएगी। और बहुत से असाबी चोटों में बेहद मुफीद दवा है और दिल को भी टोन अप करती है। स्टेफिसेग्रिया जख्मों, चोटों वगैरह में हड्डी को ज़र्ब आ जाए, इन सब चीज़ों में स्टेफिसेग्रिया मुफीद है। मगर मुंह की इलामतों में स्टेफिसेग्रिया और मरकरी आपस में मिलते हैं, समझिए। पोडोफाइलम को भी मरकरी कहा जाता है, दूसरा मरकरी। क्यों जी डॉक्टर साहब, कहते हैं कि नहीं? हाँ, सारी किताब देखें, उसमें ये लिखा हो शायद। इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे गलत याद हो तभी ठीक करा दूं, वरना सबको गलत याद हो जाएगा। पोडोफाइलम को भी गालिबन जो नबाताती मरकरी का नाम दिया जाता है। कैमोमिला में भी कुछ इलामतें मिलती हैं, मगर पोडोफाइलम जहां तक मुझे याद पड़ता है वो है। मैंने कहा वो क्या चीज़ है, उसको कैमोमिला नहीं, वो कुछ और चीज़ है। कैलोमल देते हैं जो डॉक्टर अक्सर जिगर वगैरह के लिए, जिसमें जिस्मानी दर्दों के लिए, जिगर ठीक करने के पुराने नुस्खों में इस्तेमाल हुआ करता था। कैलोमल नहीं होता वो? कैलोमल क्या चीज़ है?
हाँ? कैरामेल सुना है। कैलोमेल, कैलोमेल ये याद कराना, मैं देखूंगा। कैलोमेल का मरकरी से कैलोमेल की मरकरी से मुशाबहतें पाई जाती हैं, क्योंकि कैलोमेल का इस्तेमाल मलेरिया के लिए आमतौर पर डॉक्टर इस्तेमाल किया करते थे पुराने ज़मानों में। जिसको मलेरिया पीछा न छोड़े उसको कैलोमेल दे दिया करते थे बहुत, और लंबा असर देते थे, और उसके बाद दांत सारे झड़ जाते थे उसके। कैलोमेल खाने के बाद दांत नहीं फिर बच सकते, और वो चूंकि इसके अंदर जबड़ों को कमजोर करने और मसूलों को फैलाने का मादा बहुत पाया जाता है। और इसी पहलू से मुझे याद था कि मरकरी से कुछ इसकी इलामतें मिलती हैं, मैं बाद में देखूंगा। मुझे पोडोफाइलम को कोई मरकरी कहा गया कि नहीं है? उसने माउथ के सिम्टम्स बताए क्या? ग्राइंडिंग टीथ। नहीं जी सर। पोडोफाइलम मरकरी का प्लांट काउंटर पार्ट क्या है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। किताबों में लिखा हुआ है कि मरकरी जो पारा है उसका काउंटर पार्ट अगर नबाताती दुनिया में देखना हो तो वो ये चीज है। वो क्या थी, मुझे भूल गई है अब। डॉक्टर साहब, मर्क्यूरियस में देखो उसमें तो नजर, पोडोफाइलम में देखो। पोडोफाइलम में नहीं है कोई? नहीं जी। अच्छा, फिर मरकरी में देखें कहीं। वो कौन सी दवा है जो कई किताबों में मैंने पढ़ा है कि वो उसका उन डॉक्टरों ने सहूलत से याद रखने के लिए उसका नाम ही रखा हुआ है नबाताती मरकरी। स्टेफिसेग्रिया भी नहीं है वो शायद। पोडोफाइलम में तो मरकरी का कहीं जिक्र जरूर नहीं इसने किया हुआ है। पोडोफाइलम में तो मरकरी का कहीं जिक्र नहीं, नाम भी नहीं? नहीं जी। अच्छा, छोड़ दें फिर। अब हम आते हैं इसकी तरफ, मरकरी की तरफ दोबारा। अर्ली डिके ऑफ टीथ इन सिफिलिटिक चिल्ड्रन लाइक स्टेफिसेग्रिया। जो स्टेफिसेग्रिया से मुशाबहत इसकी मुझे याद थी वो ये वजह है, स्टेफिसेग्रिया के मरीज के बच्चे बीमार दांत निकालते हैं और उनके दांतों में उनके आगाज ही से कमजोरियां और बीमारियां दिखाई देती हैं, जो खास इलामत मरकरी की है। गम सेटल हुए कर जाते हैं और दांत निस्बतन लंबे दिखाई देते हैं। उस उम्र के बच्चों के जो दूसरे दांत हैं उनसे वो लंबे, क्योंकि गम ही नीचे बैठ रहे होते हैं। और मरकरी की इलामत एक खास यह है कि जब उसकी आप जुबान देखें मरकरी के मरीज की, तो उस जुबान के दोनों तरफ दांतों की छाप दिखाई देती है। ये एक बहुत अच्छी पहचान है अमूमी तौर पर कि मुंह जब ब्रेकडाउन करता है तो जुबान कुछ फूलती है, कुछ उसमें वर्म आ जाता है, और वर्म की वजह से जब वो दांतों में दोनों तरफ जुबान टच कर रही है तो उसके इम्प्रिंट ले लेती है। तो अक्सर मरकरी के मरीजों में सफेद झिल्ली जुबान के ऊपर जो बहुत मोटी नहीं होती, एंटीमोनियम क्रूड के मुकाबले पर पतली सफेद, और बाद में उसमें चमक भी पाई जाती है। लुआब का ज्यादा होना और दोनों तरफ से दांत जुबान के दोनों किनारों पर दांतों की छाप का होना, ये बुनियादी मोटी पहचान है मरकरी की। और उसके साथ ही उसकी बदबू और फिर दांतों के मुताबिक जो कुछ भी आप सोच सकते हैं सब चीजें पाई जाएंगी, इसे लंबे झगड़े की जरूरत नहीं। ब्रेक डाउन ऑफ द माउथ ये सबसे अहम है, और बदबू और जुबान का फूलना और दोनों तरफ निशान, ठीक है। और दांत निकलते ही बीमार हैं, ठीक है। स्टेफिसेग्रिया के अलावा क्रियोजोट में भी बीमार दांत निकलते हैं, मगर वो निकलने के बाद बीमार होते हैं। स्टेफिसेग्रिया में निकलते ही बीमार हैं, बाद में निकल के छोटे छोटे वहीं
بھرنا شروع ہو جاتے ہیں. کریوزوٹ میں بھی بھرتے ہیں، مگر وہ میں نے جیسا کہ بیان کیا باہر آنے کے بعد بیماری کھا کر ان کو بھور دیتی ہے اور چھوٹے رہ جاتے ہیں نیچے. تو ان بیماریوں میں کریوزوٹ اور اسٹیفیسیگریا اور مرکری، ان تینوں چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے. نیٹرم فاس کی کیا علامت ہے؟ اور دانتوں کی، دانتوں کی اس کی بھی کوئی خاص علامت نہیں. ساری علامتیں وہی ہیں جو دوسری دواؤں میں بھی پائی جاتی ہیں. گرائنڈنگ آف ٹیتھ، کیریز، پس کا پیدا ہو جانا، بلیڈ کر جانا، یہ ساری علامتیں نیٹرم فاس میں بھی پائی جاتی ہیں. مگر اس کا جو خاص اثر ہے نیٹرم فاس کا، وہ معدے کی کھٹاس اور بلڈ میں شوگر کا بڑھ جانا اور انیمیا ہو جاتا ہے ایسے مریضوں کو. تو انیمک مریض جن کے اندر معدے کی کھٹاس نمایاں طور پر پائی جائے اور رجحان ہو ذیابیطس کی طرف، یعنی خون کے اندر لیول خون بڑھ جائے مٹھاس کا، ایسے مریض کے لیے دانتوں کی تکلیفوں میں بھی نیٹرم فاس مفید ہوگی. نیٹرم سلف بہت وسیع دوا ہے. اس کا کیا آپ نے یاد رکھا ہوا ہے؟ یاد ہے کسی کو؟ ٹھیک ہے. اور موٹا موٹا اس کا استعمال جگر ہے. مثلا سب سے پہلے لیور فیلئر نیٹرم سلف کا خاص نشان ہے. ملیریا کی چوٹی کی دوا ہے اگر نمدار علاقوں میں پایا جاتا ہو، اور ذیابیطس کی چوٹی کی دوا ہے کیونکہ اس کا پینکریاس پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے. جگر اور لبلبے پر یہ بہت اچھا اثر ڈالنے والی دوا ہے. اور کوئی خاص پہچان؟ بارش والا موسم ہو یا مارشی لینڈز ہوں، وہاں نیٹرم سلف کی علامتیں زیادہ ابھرتی ہیں. اور کیا بتاؤ تم دماغی کیا کہہ رہی ہو؟ کسی کو چوٹ لگ گئی ہو پرانی تو ہاں، نیٹرم سلف چوٹ، سر کی چوٹ کے لیے بہت اچھی دوا ہے. بڑے سے بڑا سنجید خطرناک ایکسیڈنٹ بھی ہوا ہو، شروع میں آرنیکا کے ساتھ نیٹرم سلف ملا دینا چاہیے، کیونکہ چوٹ کے جو باقی رہنے والے بد اثرات ہیں جو دماغ کی جھلیوں میں تو ورم پیدا کر دیتے ہیں، ان میں نیٹرم سلف بہت اچھی دوا ہے. اور نیٹرم سلف کی خاص کیا؟ میں نے ماں کے دیکھی اپنے بیٹے کا، اس کا اچھا بچپن میں ہوا تھا ایکسیڈنٹ. اچھا، بچپن میں؟ جی 3.5 ایئر ہو. اچھا، تو میں نے کافی اس کو دی ہے نیٹرم سلف کو، بہت اس میں فرق پھل پڑ گئے ماشاء اللہ. اور نیٹرم سلف کے سر درد گدی کے ساتھ زیادہ تعلق رکھتی ہے. جو بھی دماغ کے اندر متورم کرنے کا مادہ اس میں پایا جاتا ہے، اس کا نمایاں نشان گدی کا درد ہے. یہ پیچھے سارا میڈلا ابلانگیٹا نیٹرم سلف میں پکڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور دانتوں کے متعلق کیا کہتے ہیں، وہ مجھے تو کوئی الگ علامت نظر نہیں اس کی آتی، میں پڑھ دیتا ہوں. گم سیپریٹ، ہاں ایک ہیٹ اور کولڈ کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں گرمی تکلیف دیتی ہے، یہ یاد رکھ لیں. دانتوں کے درد میں گرم چیز زیادہ تکلیف پہنچائے تو پھر نیٹرم سلف کا امکان زیادہ ہے. فاسفورس کب کام آئے گا؟ بلیڈنگ کو روکنے کے لیے اور گہری
एक लफ्ज ब्लीडिंग सब ने सुन लिया, बार बार हर एक को ही बताई जा रहा है। अगर हड्डियां खाई जा रही हो दांत, ठीक, कैरीज का बड़ा नुमाया है, लेकिन इसकी कैरीज का निचले जॉ से ज्यादा ताल्लुक है। लोअर जॉ में अगर कैरीज हो तो उसमें फास्फोरस ज्यादा मुफीद है बनिस्बत ऊपर की जॉ के। इसके मुंह को सर्दी आराम देती है कि गर्मी, ये आपने अभी तक नहीं बताया, जो शुरू में मैंने आपको पक्का बताया हुआ था। क्या है इसके मुंह की अलामतें? मैदे की अलामत के बरक्स होती हैं। मैदा में सर्दी, मैदे में क्या होता है? सर्दी जी, ठंडा करने की प्यास से। सुकून मिलता है, गर्म हो तो फिर तकलीफ बढ़ती है। इसमें गर्मी आराम देती है दांत के अंदर। नहीं, हाँ यही है, मुझे भी यही याद था। पक्की बात वही है, एम्यूलेटेड वेवॉर्म्थ लिखा हुआ है। तो मैदे और मुंह के इलामतें एक दूसरे से बरक्स हैं, ये याद रख लें, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद फास्फोरस की असल पहचान मरीज की अमूमी बदनी शनाख्त है। वो सिलेंडर और ग्रो करता है, जिस तरह तर निकल जाती है एकदम, उस तरह जिस मरीज में रुझान हो और उसके अंदर एक कच्चापन सा पाया जाता हो, उसका अगर वो सफेद फार्म है तो ब्लॉन्ड होने का रुझान ज्यादा है, अगर वो स्याह फार्म है तो तब भी उसके अंदर रंग में अंदर कुछ थोड़ा सा कच्चापन सा पाया जाता है। वो उसकी डिफाइन तो नहीं कर सकता, लेकिन पहचानने वाला पहचान लेता है। तो ऐसा मरीज जिसकी हड्डियां लंबी हो रही हों और उसका कद भी अचानक निकलना शुरू हो जाए और साथ उतनी बदन की ताकत ना हो जितना कि कद लंबा हो रहा हो, तो ऐसी सूरत में फास्फोरस का मरीज होगा वो अक्सर। और उसके दांतों पर भी ये सारे असरात होंगे, कमजोरी पैदा हो जाती है, भूलते हैं, कैरी शुरू हो जाती है, ब्लीडिंग का रुझान बढ़ जाता है। सिलिशिया की खास इलामत क्या है? अभी आपने बताया था कि दांतों की एनेमल से ताल्लुक है इसका सेंसिटिव। In the extremities we have inflammation as a periosteum. ये भी वही चीज है, हड्डी के किनारों पर जो झिल्ली है या वो कोटिंग है, उससे सिलिशिया का ताल्लुक है। दांत के एनेमल से भी इसका ताल्लुक है। और कौन सिलिशिया के मरीज में काफी निकलते हैं? कौन नहीं होते क्या? गट्ठे से पड़ जाते हाँ, वो नीचे जो पाँव के नीचे एक दो इधर जंडिया सी चंडी है ऊपर। हाँ, वरूका तो फर्क है वरूका और इसमें कौन में, वो एक खास जरासीम से पैदा होता है, इन्फेक्शियस डिजीज है। कौन इन्फेक्शियस नहीं है, ये वो है अंदर से जिस्मानी फ्रिक्शन के नतीजे में जो रद्द-ए-अमल होता है वो ओवरमच होके वहां तय बनती जाती है। तो इसमें सिलिशिया में कौन का रुझान भी पाया जाता है। और इसी तरह सोल्स के अंदर पांव के नीचे वेरुका का रुझान होगा और सोल के जो सोल है उसमें दर्द का एहसास, बीच से पांव कच्चा हो जाता है और दबाव पड़ता है ना, तो नॉर्मली तो आम आदमी, सेहतमंद आदमी को पता भी नहीं लगता कि सोल उठे हुए हैं, उन पर दबाव पड़ रहा है। सिलिशिया सोल्स को याद कराता है, वह अंदर का जो उभार है, कर्व, उसको क्या कहते हैं? नहीं, आर्च। हाँ, उसमें जो मेहराब सी, मेहराब कहते हैं। पांव की मेहराब में जो तकलीफ हो या कमजोरी पैदा हो या चिटकने का खतरा रहे,
اس میں سلیشیا بہت مفید ہے. اور ٹیتھ کا میں آپ کو بتا چکا ہوں. یہ میں عمومی بتا رہا ہوں باتیں جو سلیشیا کی آپ کو یاد رہنی چاہیے. انفیکشن کے لیے اور سردی کے احساس کے لیے تو سب کو یاد ہیں. یہ زائد باتیں ہیں جو سلیشیا کی وہ آپ کو پیش نظر رکھنی چاہیے. ٹیتھ جو ہیں وہ بریک ڈاؤن کر جاتے ہیں, انیمل ختم ہو جاتا ہے, رف ہو جاتے ہیں اور کریک کرنے شروع کر جاتے ہیں جگہ جگہ سے, اور انہیں چمک نہیں. بعض دانت آپ دیکھیں نا بیمار سے کچے رنگ کے دانت, اور بعض دیکھیں تو اس میں خوبصورت چمک موتی کی طرح چمکتے ہیں. تو جو چمک ہے وہ سلیشیا سے پیدا ہوتی ہے, اور سلیشیا کی کمزوری کی وجہ سے پھر دانت بدصورت سے بن جاتے ہیں, رنگ ان کا بہت بےہودہ. ایسے مریض کے دانتوں کو توانائی بخشنے کے لیے لمبا عرصہ سلیشیا کا علاج ہونا ضروری ہے. اس لیے وقتی فائدے سے زیادہ اس کی مستقل صحت کی فکر کرنی چاہیے. مجھے بتایا گیا گٹھیاں نہیں آئی وہاں سے ہیں. اچھا کیوں جی اب اتنی دیر بعد. السلام علیکم. اچھا السلام علیکم. ان کو تو نہیں, آپ کو آئیے.